بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت علی کے سامنے لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر بیٹھتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں علم کا شہر ہوں تو حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ اسی مجمع میں ملک شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ وہ شخص نہایت ہی ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ یا علی، میں بس آپ کے بارے میں سن کر اپنے سوالوں کا جواب آپ سے جاننے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ میں آپ سے ان سوالوں کے بارے میں صحیح جواب چاہتا ہوں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے شخص، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ بات سن کر مجمع میں جمع سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو اس مسافر شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات پوچھنا شروع کیا۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو تخلیق کیا۔ تو اس شخص نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین اور پہاڑ کو کس چیز سے بنایا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے یعنی بھاپ سے بنایا، زمین کو پانی کی جھاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ تو اس مسافر نے پھر ایک سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ام القریٰ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ اس زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی، اسی لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ تو اس مسافر شخص نے اگلا سوال کیا کہ سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ پیارے دوستو، فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس مسافر شخص نے اگلا سوال کیا کہ یا علی، ستاروں کا طول و عرض کتنا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس اجنبی مسافر نے نہایت ہی ادب کے ساتھ پوچھا، اے امیر المومنین، جیسا کہ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے، اور وہ پانی کے بخارات یعنی پانی کی بھاپ اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیدوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام مادون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہے اور وہ پیتل جیسا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام حیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ اور چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور اس کی رنگت سبز یاقوت جیسی ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجماع ہے، یہ سفید موتیوں جیسا ہے۔ تو اس مسافر شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلا سوال کیا، یا علی، آپ مجھے یہ بتائیے، بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، یا علی ایسا کیوں ہے؟ مولا علی نے جواب دیا، جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوشالہ کی پوجا کی تھی تب سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا تھا۔ پیارے دوستو، گوشالہ یہ ایک سنہرے رنگ کا پتھر یا بچھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک جادوگر نے اپنے جادو کی مہارت سے اس پتھر کے سنہرے بچھڑے کو بولنے کی اور حرکت کرنے کی طاقت دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل قوم نے اس بچھڑے کی پوجا کروائی تھی۔ پیارے دوستو، مجمع میں موجود سارے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی قابلیت سے بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ تو شام سے آئے مسافر نے پھر اگلا سوال پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے
جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی۔ آپ مولا علی فرمانے لگے، یعقوب بن اسحاق علیہ السلام نے انہوں نے ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں لیا اور راحل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت دونوں بہنوں سے نکاح حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا، یا علی، مد و جزر کیا ہے؟ مولا علی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، اور جب نکالتا ہے تو زجر پیدا ہوتا ہے۔ مد و زجر سمندر کے پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کو مد و زجر کہتے ہیں۔ اس مسافر شخص نے اگلا سوال کیا، یا علی، یہ بتائیے کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف کس نبی کو بھیجا تھا؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شوان ہے، اور اسے اللہ نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی بھیجا تھا جن کا اسم گرامی یوسف تھا۔ انہوں نے جناتوں کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ اس مسافر شخص نے دوبارہ دریافت کیا، یا علی، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حارث تھا۔ تو اس مسافر شخص نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا تھا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ وہ نایاب زمین کی خال سے بنائے گئے تھے، اسی لیے ان کا نام آدم رکھا اور 900 سال عمر پائی۔ اس شخص نے حضرت علی سے سوال کیا، میراث یعنی وراثت میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو برابری کا حکم دیتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دیے، کیونکہ وہ ہمارے جد ہے، اسی لیے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس شخص نے سوال کیا کہ مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سام بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا۔ اس مسافر شخص نے دریافت کیا کہ سب سے پہلے کس نبی نے عرض کی؟ مولا علی نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابل نے حابل کو قتل کیا، تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ باتیں کہی جن کا ترجمہ یہ ہے، اور ان کے رہنے والے بدل گئے، اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، رنگ اور ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی، اور خوبصورت چہرے کی تازگی پڑ گئی۔ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤ، کیونکہ حابل آخر قبر میں دفن ہو چکا اور قابل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ حائل غم و حسرت ساولا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سبھی مجمع والے خاموش ہو گئے۔ پھر وہ مسافر شخص بھی بولا، اے امیر المومنین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکل جانے کے غم میں کتنا عرصہ روئے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ اس مسافر شخص نے پھر ایک سوال کیا، یا علی، کفر کی شروعات کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جواب دیا کہ کفر کی شروعات ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ پھر اس مسافر شخص نے سوال کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا، اور انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا، انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو
سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ